السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری کائنات میں عزائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انہی ایام میں شب قدر بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم تمام مومنین کا فرض بنتا ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا میں بھی رہیں، اور جو اعمال ہم سب کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں اس پر بھی عمل جاری و ساری رہے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ وکیل ہیں سید آیت اللہ سستانی دامت ظلہ البارف کے۔ قبلہ آپ کا استقبال، سلام قبلہ۔ کیونکہ یہ شب قدر ہیں اور اس وقت شہادت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو اس پر دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اعمال ہیں ان کو بھی ہمیں بجا لانا ہے، اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہے، خاص طور سے وہ وصیتیں جو امام نے ہم سب کو فرمائی، غم بھی منانا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جو بیتی رات، یعنی آج 19 رمضان کا روز ہے، اور ضربت کا جلوس بھی مومنین تمام شریک ہوئے اور روزے میں بھی رہے، ہر طرح سے ہم نے عبادت بھی کی۔ اب جو شبیں آ رہی ہیں ان میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پر ہم شب قدر کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقیناً یہ جو ایام ہیں اور آ رہے ہیں شب قدر کے، اور ساتھ ساتھ پھر مولا کائنات کی شہادت کے دن ہے، اور آج 19 رمضان ہے، گزشتہ شب میں شب قدر گزری ہے، اور پھر 21 کو جو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اس میں بھی شب قدر ہے، اور پھر 23 کو۔ تو اس میں ایک تو دو ہماری ذمہ داری ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان شبوں کو درک کریں، کیونکہ ضربت کی شب ہے اور غم منانے کی شب ہے، اور شہادت کی تاریخ بھی آنے والی ہے، شہادت کی تاریخ ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شب قدر بھی، اور شب قدر کی اہمیت کو آپ درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ وہ شب قدر جو خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس شب کو آپ نے اعمال، دعا اور عبادت و بندگی میں صرف کیا، اور اس شب کو صحیح طریقے سے درک کر لیا، درک کرنے کا معنی یہ نہیں کہ یہ شب میں ہم نے وقت گزارا، درک تو ہر ایک کر رہا ہے، معرفت کے ساتھ اس کی جو اہمیت ہے، اس میں جو عبادتیں ہیں، اس میں توسل کرے امام سے، اور مناجات ہیں، اس میں جو اعمال ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے جو اعمال انجام دیتے ہیں، انبیاء یا اللہ و 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کے جو خاص اعمال ہیں، دعائے جوشن کبیر ہے، اور دوسری استغفارات ہیں، تسبیحیں ہیں، انزلنا پڑھنا ہے، تمام چیزیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں گروپ پہ بھی آپ کہ چل رہی ہے کہ شب قدر میں کن کن اعمال کو ہمیں انجام دینا ہے۔ تو ان اعمال کو بخوبی انجام دینا، اور اس شب میں بہترین تقدیرات کو پورے سال کے لیے لکھوانا ہماری ذمہ داری ہے ان شبوں۔ کیونکہ یہ شبیں، یعنی شب قدر وہ شبیں ہیں کہ جس میں سے حقیقی شب قدر تو ایک ہی ہے، لیکن معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تینوں شبوں میں آپ عبادت کریے، خدا سے مانگیے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک واقعی ہو حقیقی شب قدر ہو۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ اس میں سے معین فرمائے، تو اللہ نے کچھ چیزوں کو مخفی رکھا ہے، ان میں سے شب قدر میں 3 شبوں میں، یا بعض لوگ نیمہ شعبان، 15 شعبان کہتے ہیں، یہ زیادہ تر کہ ان 3 شبوں میں شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اللہ نے نیک بندوں کو، اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، اسی طریقے سے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو کچھ چیزوں کا مخفی رہنا بھی انسان کے لیے مفید ہے، کیونکہ آپ پہلے اگر آپ کو بتا دیا جائے تو آپ ایک ہی دن عبادت کر کے خاموش ہو جائیں گے، اور 3 دن عبادت نہیں کریں گے، تو کچھ چیزوں کا اور پھر فکر بھی کریں گے کون سی شب ہوگی، کیا اعمال ہوں گے، تاکہ آپ کو اس طرف متوجہ بھی کیا، خدا نے متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ آپ اس خدا کی طرف رجوع کر سکیں۔ بے شک، اور خود کسی چیز کے مخفی رکھنے میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، بے شک، جیسا کہ روایت میں بیان کیا کہ اللہ نے نیک بندوں کو چھپا کے رکھا ہے، بے شک، امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں، بے شک، اس میں بھی حکمت ہے۔ بے شک، قرآن بھی کہتا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سوال نہ کریے، بہت سی اشیاء کے بارے میں، بے شک، کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو، یا تسوءکم، آپ کو سخت ہو، بے شک۔ تو کچھ چیزوں کا چھپا رہنا بھی کبھی کبھی حکمت پروردگار ہے۔ جیسے سامنے کی اگر بات لیں کہ انسان کی موت کب آئے گی، اس بے خبری کا عالم ہے، اگر خبر ہو تو وہ بھی انسان کے لیے مصیبت، اللہ جانتا ہے کہ اس کو نہیں بتانا ہے، یا بہت چیزوں کا حاصل نہ ہو جانا، یا بہت چیزوں کے بارے معلوم نہ ہونا، خود حکمت پروردگار۔ بے شک، بے شک۔
تو ان شبوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں اور عبادت پروردگار میں بسر کریں، اور ساتھ ساتھ غم بھی منانا ہے۔ مولا کائنات امیر کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے، ابھی ضربت کی شب گزری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے۔ تو ان شبوں میں آپ کی جو وصیت ہے، اور اللہ اکبر، آپ دیکھیے آپ کی وصیت بھی کیا ہے، اسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ امام حسن امام حسین سے آخری ایام میں کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں تقوی الہی اختیار کریں، یعنی علی جو تقوی کا پورا پیکر ہے، پورا مکمل تقوی ہے، وہ ہمیں جاتے جاتے بھی تقوی درس دے کے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو غم منانا، جلوس، پروگرام، آنسو بہانا، عزا قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ مولا کائنات کی وصیت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جلوس کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے یا جو ابھی جلوس ہونے والا ہے، تو اس میں جو ہماری تہذیب ہے، جو ایک مومن کو جلوس حقیقی عزادار کی شکل میں ہونا چاہیے، اس کا جو طور طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ مولا کائنات کے سامنے جب یہ ہمارا غم، ہمارا پرسہ اہل بیت کے سامنے، ان کے گھر والوں کے سامنے پیش کیا جائے، ہم شرمندہ نہ ہوں، یہ پرسہ قابل قبول ہو، قابل قبول ہو، میں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ امام تو دلوں کے راز سے واقف ہیں کہ ہم کس نیت سے شریک ہو رہے ہیں، کس نیت سے مزہ منا رہے ہیں۔ بے شک، یہ قیمتی اثاثہ ہے ہماری قوم کے لیے، اس کو ہم کو بچا کے رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ ہمارا جو پرسہ ہے وہ مقبول واقع ہو، اور اسی وقت ہوگا کہ جب ہم ان کی بتائی ہوئی تہذیب سے غم منائیں گے، اور عزادار کے وجود سے لگنا چاہیے کہ یہ عزادار ہے، اس کے شکل و اس کی حیث سے لگنا چاہیے کہ وہ عزادار ہے۔ اس عزاداری میں بہت سی چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ کم و زیادتی ملتی ہے، اس میں ایک وجہ ہے کہ ہم نے تہذیب عزاداری کو جیسے برپا کرنا چاہیے، جیسے جن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے مولا کائنات کی تعلیمات کے زیر نگاہ دیکھا جائے، تو وہ ان چیزوں کو ہم فالو نہیں کر پاتے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے جوان جو جلوس میں یا دوسرے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کریں، بندگی پروردگار بھی کریں، کیونکہ مولا کائنات کیوں قتل ہوئے، ضربت کیوں لگی، ضربت لشدت عدل، وہ عدالت انسان کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ حق کے لیے، حق پرستی کے لیے، ہدایت کے راستے کے لیے۔ تو مولا کائنات نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اتنے مظالم تحمل کیے، اور آخر میں آپ پہ ضربت لگائی گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ حق کے فالوور تھے، حق کو بیان کرتے تھے، حق کا دفاع کرتے تھے، حق پرست تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیرت مولا کائنات کو، آپ کی وصیت کو جو آپ نے آخری ایام میں بیان فرمائی، اس کو مد نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ عزاداری بھی کریں، اور ان شبوں کی کوشش کریں بہتر انداز میں درک کریں، بہترین تقدیرات اپنے لیے ان شبوں میں اپنے لیے خدا سے چاہیں کہ بہترین تقدیرات آپ کے لیے لکھی جائیں، اور پورے سال میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو حوادث ہوتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، جو روزی ہے، جو برکت ہے، جو اولاد ہے، ہر جہت سے تمام تر تقدیرات وقت کے امام پر آپ کی نازل ہوتی ہے شب قدر۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اس شب کی عظمت کو درک کریں، دنیاوی امور میں مصروف نہ رہیں، بلکہ تمام تر توجہ اس شب کی عظمت کو درک کرنے اور اس شب سے پوری طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً بہت اچھی گفتگو ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آگے کی جو آ رہے ہیں شب قدر کی مخصوص تاریخ، اس پر بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ پہ، کیونکہ یہ عزائے امام علیہ صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی جاری ہے، روزہ دار روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مجالس اور ماتم اور پرسداری میں بھی الحمدللہ مصروف ہے۔ خدا ان سب کو قوت دے، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ ہمارا جو رہے گا وہ انشاءاللہ شب قدر کی خصوصی جو تاریخ آئے گی، جس کو لوگ اس میں زیادہ لوگ شبیداری بھی کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے قبلہ کے ساتھ۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے، جو ہدایتیں ہمارے علماء کرام ہم سب کو دے رہے ہیں جلوس کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، ان ایام کے حوالے سے، خدا ہم سب کو ان سب کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔